کی پیدائش کہاں سے ہے؟ کابل افغانستان. انقلاب بدعت ہے, حکومت اسلامی بدعت ہے, ولایت فقیہ کفر ہے. خمینی سے بڑا مقدس, خمینی بڑا ہی مقدس آدمی تھا, اور لوگ انقلاب سے پہلے اسی لیے اس کے انقلاب اتنی پاپولر تھی, پورے نہ صرف شیعہ, اللہ جانتا ہے پورے عالم اسلام خمینی کو فرشتہ سمجھتے تھے. پاک آدمی, ایسا عالم دین کہ اس نے شاہ ایران جیسے فاسق اور اتنا متکبر اور اتنا مغرور جو اپنے زمانے کا فرعون تھا اس کو گرایا اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرا. وہ کام جو شاہ اللہ جانتا, اب ایران کے لوگ علماء مجتہدین صد رحمت بھیجتے ہیں شاہ کے روح پر کہ شاہ نے وہ ظلم نہیں کیا جو خمینی نے کیا. اللہ جانتا ہے, آپ اس بات پہ نہ جائیں. ابھی جو ہے نا ایران میں بڑا سینسرشپ ہے, کس نے ہمیں دھوکہ دیا, اللہ جانتا ہے. وہ لوگ جو سن 1963 میں خمینی کے ساتھ تھے, اس زمانے میں جب خامنئی وغیرہ تھے نہیں خمینی کے ساتھ, اس زمانے کی میں بات کروں, اس کے وہ شاگرد خمینی پہ اس کا اپنا شاگرد منتظری صاحب نے خود کہہ دیا کہ ولایت فقیہ اگر یہ تو شرک ہے بھائی. 2 منٹ ہوتا ہے, تھوڑا اردو بھی سیکھ لیں, اردو چاہے آپ آگے پلیز چپ کرو پلیز. اردو تو میں مبارک, مجھے اردو کی ضرورت نہیں, اردو والوں کو میری ضرورت ہے, مجھے اردو کی ضرورت نہیں. میں کھڑا رہوں گا. مباحث حکمت در ولایت فقیہ در حکومت اسلامی در غیر آن داشتن شما دیدید حجت تمام حق واضح و آشکار ہے. این مسئله که انقلاب آقای خمینی یک امر باطلی بود. I love Iran. I love Qom. I love Mashhad. I love you, my Iranian brothers and sisters. What are you talking about? I would love to live in Qom. I would love to live in Najaf al-Ashraf. Iran is a great country. And I really mean it. It's really spiritually, for me as a Shia, enjoyable to live in Qom. چرا تیراندازی میکنی؟ تو اگر یزیدی نباشی, دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشی, تو اگر دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشی, این فتوا از کجا آوردی که توهین کردن به مقدسات عمریه حرامه؟ یعنی امام صادق علیه السلام مرتکب حرام شده؟ یعنی امیر المؤمنین علیه السلام مرتکب حرام شده که دعای سنمه قریش را خوانده؟ 12 امام مرتکب حرام شدن؟ تو میای در سنندج میری از آن اشهد ان علی ولی الله را منع نمیکنی؟ دشمن اهل بیت علیهم السلام شیران افغانستان قتل عام میشدن, تو میادی به قاتلینش پول میدادی. آیات و احادیث آمده, دشمن اصلی ما که آمده در روایت احادیث سفیانی هست. و سفیانی همون پیرو خط ابو سفیان, پیرو خط معاویه. امروز خلاصه میشه در وهابیت و در متعصبین از جماعت عمریه. من نمیگم ما پیرو امریکا باشیم, من نمیگم من خوشبین امریکا یا اسرائیل باشیم, اما ما دست از اون کسی که دشمن اصلی ما در روایت احادیث آمده او سفیانی هست و جنود سفیانی هست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہیں ہم ان دنوں مختلف میڈیا سٹیشنز کے ذریعے سنتے ہیں, ہاں وہ آڈیو ویژول میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے. حسن یاری صاحب ان میں سے ایک ہیں. آپ ایک افغان شخصیت ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات سے متصادم خیالات کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے. حسن اللہ یاری صاحب افغانستان میں 1987 میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے اور اپنی 4تھی دہائی میں ہیں. حسن یاری کے پاس افغان شہریت ہے. آپ ایک مدرسے کے طالب علم بھی رہے ہیں. آپ کے اساتذہ میں سے ایک الوحد الخراسانی ہیں. حال ہی میں انہوں نے ورچوئل سپیس میں اپنے لائیو پروگرام شروع کیے ہیں بشمول یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام. اس نیٹ ورک میں ایک فارسی چینل اور ایک عربی چینل بھی ہے اور اسے حسن اللہ یاری صاحب نے 2 زبانوں فارسی اور عربی اور بعض اوقات انگریزی اور اردو میں پرفارم کرتے ہیں. جبکہ حالیہ وقت میں یوٹیوب پر کئی چینلز کے ذریعے اردو میں مخالف فرقہ کے علماء سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. اردو سے پہلے آپ فارسی, خاص طور پر عربی میں عرب دنیا کے مشہور تکفیری علماء کے ساتھ بحث مباحثے بھی کرتے رہے ہیں. وہ ویڈیوز اب بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. شیعوں میں اس کے حامی اور مخالفین دونوں طرح کے لوگ ہیں. حسن اللہ یاری کے مطابق انہوں نے قوم میں حجت الاسلام حسین واحد اور نجف میں محمد اسحاق فیاض جیسے علماء اور شیعہ مذہب کے دیگر فقہا کے ذریعے مدرسے کے اعلیٰ کورسز میں بھی شرکت کر چکے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب اپنی شکل و صورت, خوبصورتی, انتہا پسندانہ خیالات اور قائل کرنے والے اور جرأت مندانہ انداز کی وجہ سے لوگوں پر بہت اثر رکھتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے مذہب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور محدود معلومات اور کمزور ایمان رکھتے ہیں. یہ لوگ بہت جلد ان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. آپ مکتب تشیع کے واحد مناظر ہیں جن کے سامنے مخالف فرقہ کے سرکردہ علماء بھی سامنے آنے سے کتراتے ہیں, جبکہ حسن اللہ یاری صاحب متعدد بار انہیں اوپن مناظرہ کا چیلنج کر چکے ہیں. کمال کی حاضر جوابی اور تاریخ اسلام پر مکمل دسترس اور بہادرانہ انداز میں قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. عربی زبان پر کافی عبور ہے, جبکہ مخالف درست لفظ ادا نہ کر سکنے کے مرض میں مبتلا ہیں. حسن اللہ یاری صاحب نے اپنی بصیرت اور جدید دور میں اسلامی برادری کو درپیش چیلنجوں کے گہرے تجزیے کی بدولت خود کو ممتاز کیا ہے. بہت سے لوگ انہیں سوشل میڈیا دنیا کی سب سے نمایاں تنقیدی اور متاثر کو نوازوں میں سے ایک سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں جو ان کے مضامین اور ویڈیو کلپس میں ایک متاثر کن نقطۂ نظر اور تجدید فکر پاتے ہیں.
حسن اللہ یاری چینل کے مشمولات اسلامی دنیا میں مذہب اور روایات کے مسائل کی بے باکی اور جرأت مندانہ پیشکش سے ممتاز ہیں۔ وہ مہارت سے اپنے خیالات کو پھیلانے اور اپنے سامعین سے بات چیت کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلپس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں آراء اور تعاملات موصول ہوتے ہیں اور اس میں تنقیدی سوچ اور متنازع مکالمے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ عرب اور اسلامی کمیونٹی کے ساتھ اپنی بات چیت کے ذریعے حسن اللہ یاری ان اہم مسائل اور چیلنجوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے کام کرتا ہے جن کا سامنا اسے درپیش ہے، اور معاشرے میں ترقی اور پیش رفت کو بڑھانے کے لیے تعمیری حل اور مستقبل کے تصورات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن اللہ یاری آزاد بحث اور کھلی سوچ کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، دوسروں کو مختلف انداز میں سوچنے اور تعمیری مکالمے میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک ایسا نیٹ ورک جس نے شروع میں بہت اچھا آغاز کیا اور پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن عصر حاضر میں ان کی گفتگو کا انداز کچھ انتہا پسندانہ ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں امریکہ نے قبول کیا ہے اور وہ لاس اینجلس میں رہتے ہیں، بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں مذہب حقہ کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ وہ مذہب حقہ کے لیے اپنے انداز گفتگو اور مخالف فرقہ کے اکابرین کی کھلم کھلا توہین کے مرتکب ہو کر مذہب حقہ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں جو تبلیغ کے حوالے سے سیرت اہل بیت علیہ السلام کے برخلاف ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب کیلیفورنیا سین ڈیاگو شہر میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے چینل بھی چلاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی میڈیا اور وکالت کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے ذریعے آپ ان کی شخصیت کے متعلق بہتر جان سکیں گے کہ حسن اللہ یاری صاحب کون ہیں اور کس کس ملک سے بدر کیے گئے اور صرف امریکہ نے ہی انہیں کیوں قبول کیا۔ امریکہ کو مسلمانوں میں تفرقہ کی چنگاری پھیلانے میں دلچسپی رہتی ہے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے اپنے فوائد حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ یاری صاحب اپنے اخلاقی انداز اور انتہا پسندانہ رویہ کو بدلتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کے لیے ناپسندیدہ بن جائیں گے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھائے جائیں۔ ناظرین کرام، حسن اللہ یاری صاحب اپنے اہل بیت کے نام سے چینل سمیت یوٹیوب پر شیعہ مخالف گروہوں سے مناظرے اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ افغان قومیت کے ایک مدرسہ کے طالب علم بھی رہے ہیں، آپ کی عمر تقریباً 36 سال ہے۔ آپ کے شاگرد انہیں شیخ الوحد الخراسانی کے شاگردوں میں سے ایک کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ دیگر دینی مدارس نے ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ اخلاقی انحراف کا انکشاف کرنے کے بعد انہیں نکال دیا تھا۔ پھر آپ ایران چلے گئے تھے، وہاں کچھ عرصہ قوم کے مدرسہ میں بھی پڑھتے رہے، وہاں بھی اپنے شدت پسند مذہبی رویہ اور ان کی فکری اور اخلاقی انحراف کو دریافت کرنے کے بعد ایرانی سیکورٹی حکام نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ انہوں نے کئی دوسرے عرب ممالک کا رخ کیا، لیکن ہر ملک میں آباد ہونے کی ان کی کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ انتہا پسند اور غیر معمولی نظریے نے ہر جگہ آپ کا تعاقب کیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہیں امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے پکڑ کر پہلے CNN میں کام پر لگایا، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بھرتی کر لیا اور اس کی 4 زبانوں عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں مہارت کا فائدہ اٹھایا اور انہیں کھلا میدان دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو سے نشر ہونے والا سیٹلائٹ اسٹیشن جو اہل البیت کہلاتا ہے، جس کے ذریعے وہ سلفی تکفیری نظریات و عقائد کے حامل حساس مسائل کے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو علمی شکست دینا بہت مشکل ہے۔ شدید اختلاف پر اپنے تکفیری نظریات کے ذریعے بہت سے شیوخ اور سنیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اللہ یاری سنی لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں اور انہیں فرقہ عمریہ اور بکریہ کہتا ہے۔ شیخ حسن اللہ یاری اپنے سیٹلائٹ چینل اہل البیت سے فقہ کی ولایت کے نظریہ سے لڑنے پر بھی زور دیتے ہیں اور سید علی خامنئی سمیت آیت اللہ سستانی اور دیگر مجاہدین کے حکام اور علماء اور کارکنوں پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی سے عام فرد کا ملنا بہت مشکل اور انتظار کے لیے کئی روز چاہیے۔ ایک عذر یہ بھی ہے کہ امریکہ سے اہل البیت چینل کی نشریات کے لیے ان مجتہدین و فقہاء کرام نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، جبکہ ناسبیت کے توڑ کے لیے ایسا چینل وقت کی بہت ضرورت تھی۔ انہی اختلاف پر ایک مجتہد شیخ التقریبی اسد محمد قاصر نے شیخ حسن اللہ یاری کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اور برطانیہ سے نشر ہونے والے بعض شیعہ سیٹلائٹ چینل فتنہ انگیز چینل ہیں اور یہ امریکی اور صہیونی منصوبے کی خدمت کرتے ہیں۔ تبلیغ کا یہ توہین والا یہ رویہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم اپنی تحقیق سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایرانی نیوز سائٹس جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتی ہیں اور انتہا پسندی اور تفریق کو مسترد کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شیخ حسن اللہ یاری نے ان تمام کاوشوں کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ انہوں نے یوٹیوب اور اہل البیت چینل کے ذریعے سنی علامتوں پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی قدامت پسندوں سے وابستہ جام نیوز ویب سائٹ نے حسن اللہ یاری کا ایک ویڈیو کلپ بھی شائع کیا ہے
جس میں مؤخر ذکر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے چینل کے کام کو چلانے کے لیے امریکی انتظامیہ سے مالی معاونت حاصل کرتے رہے ہیں، جو بہت سے فرقہ وارانہ موضوعات کو نشر کرتا ہے۔ الجاری نے ویڈیو کلپ میں کہا کہ امریکہ اسلامی ممالک سے بہتر ہے کیونکہ اس کے لوگ اس آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ امریکہ سے ہزاروں مختلف چینلز نشر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو آزادی اظہار کے حق کی ضمانت دیتا ہے، ویب سائٹ نے وضاحت کی کہ حسن الجاری جو لاس اینجلس میں رہتے ہیں مختصر عرصے میں اپنا چینل قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جو نیل سیٹ سیٹلائٹ پر نشریات کرتا ہے۔ ذرائع نے ایرم نیٹ ورک کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا حسن الجاری ایرانی شہر قم کے مدرسے میں بھی زیر تعلیم رہے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی کچھ انتہا پسند شیعہ حکام سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں جو کئی شیعہ چینلز کو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق الجاری کو عراق اور کچھ خلیجی اور یورپی ممالک میں تاجروں اور شیعہ اداروں سے فنڈنگ ملتی ہے جس کے لیے وہ حقیقی اسلام کو پھیلانے کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن بعض ناقدین کہتے ہیں کہ حسن الجاری اپنی انتہا پسندانہ رویہ سے شیعہ مذہب کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ شیعہ دشمن کو موقع ملتا ہے کہ شیعہ جس کی تم بہت تعریف کرتے ہو کیا تم نہیں دیکھتے وہ ایک عظیم مجتہد حسن الجاری ہے اور ان کی پگڑی علامہ طباطبائی کی پگڑی سے کتنی بڑی ہے جب کھلم کھلا مخالفین کی توہین و تکفیر کرتا ہے، جبکہ یہ چیز سیرت اہل بیت علیہ السلام میں نہیں ہے، جیسے اہل سنت کے تکفیری گروپ لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ و دیگر ناسبی گروپ ان تکفیری سرگرمیوں میں نمایاں ہیں، جبکہ شیعہ مجتہدین شیخ طوسی، مفید، شیخ شہداء ثلاث، اخوند خروسانی، بروجردی، امام خمینی، مجتہد طباطبائی جیسے عظیم لوگوں کے بلند افکار اور ان تک محنت کہاں اور کہاں اس نیٹ ورک کی گفتگو اور طرز عمل۔ اگر حسن الجاری صاحب تکفیری گرفت اور انتہا پسندانہ رویہ کو گفتگو سے نکال دیں تو بہتر اور دور رس نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور یہ واقعی مذہب حق کے لیے بہت خدمت ہوگی۔ وصال فارسی نیٹ ورک کا انتظام ایک ایرانی جنونی ابو منتصر ملازادہ کرتا ہے، وہ فوش، بد زبان، متسب اور جھوٹا ہے۔ اہل بیت چینل کے بظاہر شیعہ نیٹ ورک کو بھی حسن الجاری صاحب بھی وصال نیٹ ورک کی طرز پر چلاتے ہیں۔ الجاری صاحب کیا آپ ایت اللہ گل پیگانی، علامہ سستانی، ایت اللہ مراشی نجفی، عراقی، بہاؤدین مشکینی، صفی گل پیگانی، مدنی و دستغیب، اشرفی اصفہانی، نوری حمدانی، ایت اللہ مکارم شیرازی، شاہدین محمد صادق اور محمد باقر الصدر وغیرہ جیسی عظیم شخصیات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ ایت اللہ جعفر جوادی عاملی، حسن زادہ عاملی، حکیم آبادی، عطین شیرازی، مشہد میں جناب مجتبیٰ تہرانی، جناب جواد تہرانی امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی فکر ان بزرگوں سے زیادہ شیعت کے مفادات کو سمجھتی ہے جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری اور جیل میں بھی گئے اور سینکڑوں مجتہد طلباء کی تربیت کی؟ کیا ان عظیم لوگوں سے آپ کی کیا سرحیوں کی ملکہ ہے؟ ایت اللہ مدنی نجف میں اعلیٰ سطح کے مسلمانوں کے استاد تھے اور انہوں نے امام خمینی کی تعظیم کے لیے اپنا محراب ان کے سپرد کیا تھا اور ان کی پیروی کی تھی، جبکہ الجاری صاحب ان بزرگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ایرانی مجتہد نے کہا کہ الجاری کی طرف سے امام خمینی، ایت اللہ خامنئی، ایت اللہ جوادی عاملی، ایت اللہ مکارم شیرازی اور دیگر شیعہ علماء کی مسلسل توہین بالکل وہی مقصد ہے جو امریکہ نے شیعہ بزرگوں اور احمقوں کو بدنام کرنے کے لیے کھینچا ہے۔ حسن الجاری جن کا ایک دفتر قم میں تھا اور اصفہان اور مشہد میں بھی اس کے دفاتر تھے، جنہیں مارچ 2009 میں خصوصی علماء کی عدالت نے شیعہ اور سنی کے اتحاد کے خلاف برتاؤ کے الزام میں بند کر دیا تھا، سید ماجد نبوی اور ہاشم زادہ کے طور پر 2 طالب علموں کو اصفہان میں اس سیٹلائٹ نیٹ ورک کے طور پر تعاون کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ حسن الجاری اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور ولایت فقیہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور ہر ملاقات کے بعد مخالفین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اختیار اور تقلید کے مسئلے کو رد کرتے ہیں اور یہ کہ کسی بھی مجتہد کے الفاظ کے مقتدر کے پاس بھی کوئی خاص اختیار نہیں ہے اور شیعہ حکام پر صرف یہ فرض ہے کہ وہ پیغمبر اور شیعہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے الفاظ اور روایات کا اظہار کریں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے اور دوسروں پر بوجھ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے۔ احادیث اور روایات پر ان کا اپنا کلام نہیں ہے اور لوگ خود احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور فتویٰ اخذ کریں۔ حسن الجاری نے قرآن و سنت شیعوں کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے فقیہ کی ولایت کو باطل قرار دیا ہے اور شیعہ ائمہ کے اقوال کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے ولایت فقیہ کے حامیوں کو جن وجوہات سے باطل کیا ان میں روح اللہ خمینی کی کتاب ولایت فقیہ اور حسین علی منتظری کی کتاب دار اساد فی ولایت فقیہ اور اسلامی ریاست فقہ شامل ہیں۔ شیعہ ائمہ کی روایات اور قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اس نیٹ ورک کے پروگراموں میں وہ باقاعدگی سے ایران کے رہبر سید علی خامنئی کے لیے غیر مہذب الفاظ منسوب کرتے ہیں کہ وہ ولایت فقیہ کو بنیادی طور پر باطل سمجھتے ہیں اور مدرسہ قوم کے علماء کو ولایت کا خود ساختہ اور مخبر سمجھتے ہیں۔
ईरानी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने शिया को बदनाम करने और सुन्नियों के जहनों में शिया को ख़त्म करने के लिए नेटवर्क का नाम अहले बैत चुना था। अहले बैत नेटवर्क ने अपनी सरगर्मी के दौर में इस्तकबारी पॉलिसियों और हुज्जतिया एसोसिएशन के मुताबिक शिया और सुन्नी के दरमियान मजहबी इख्तलाफात को उजागर करने के लिए मवाद तैयार किया। कुछ अरसा बाद इस नेटवर्क का दफ्तर कौम में बंद कर दिया गया था। इस नेटवर्क की बंदिश के बाद उसके कारिंदों ने आलम इस्लाम के साथ साथ सुप्रीम लीडर और मजहबी अथॉरिटी ने हिम्मत करते हुए दावा किया कि इस निज़ाम का तरीका सुन्नियों की हिमायत और मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम को कमजोर करना है। एक ईरानी मोतबर शख्सियत से हमें मालूम हुआ कि हसन अल्लाह यारी मरहूम आयतुल्लाह बहजत और आयतुल्लाह मकारम शिराजी जैसे लोगों को भी सौलेह नहीं समझता, और हाल ही में उसने दावा किया कि कौम के हुकाम इक़्तिदार के भूखे हैं और सदारत के ख्वाह हैं और अना का शिकार हैं, उनकी अकल पर गालिब आ जाएंगे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने ज़हूर के बाद उनमें से बहुतों के सर काट देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल शिया फिगर को इस तरह की दीगर आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब